یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البار رضی اللہ عنہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا اور بشر بن البار رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البار نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ آپ نے فرمایا، مت کھانا بشر، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البار بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے یہودن، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البار رضی اللہ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البار کو، جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ خالد نے جواب دیا، کئی بار۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ خالد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ ابو جریج نے قہقہ لگا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانشمند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈالیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہیں گے؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابو جریج نے پوچھا، تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔
ابو جریج نے حیرت سے پوچھا وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسا لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور راز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 3 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان ابھی قرا الغیمم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرا الغیمم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرا الغیمم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قرا الغیمم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندی پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کی بحروب میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرا الغیمم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرا الغیمم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملے کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرا الغیمم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی رستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا،
चटानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बड़ी बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के उस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैंने कल से किराल गैमम की पहाड़ियों में घूम फिर कर देख रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं दिख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने उनकी तमाम नक्ल हरकत देखी है। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 3 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, खुदा की कसम जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं, उम्रा करने आए हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस मुबासा हुआ। रसूल अकरम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 घुड़सवार मुंतखब किए और उन्हें इन हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो किराल गैमम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल न हो। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें और ये दस्ते उन पर हमला करे तो यूं लड़ें कि पीछे को हटते आएं और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हिरावल जेश है। इन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीना में कोई एक आदमी भी न था जो उस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और दर्रा था जो मसनिउल मरार कहलाता था। इसे जातुल हंजल भी कहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस दर्रे में दाखिल हो गए और सिलसिला कोह के ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हिरावल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हिरावल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी उनके 2-3 सवार दर्रे तक आते और इधर उधर देख कर वापस चले जाते। अगर वो 20 के 20 सवार दर्रे में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि उसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या उसने कूच मुलतवी कर दिया है या उसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शुतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नक्ल हरकत जारी रखी। 1-2 मरतबा वो दर्रे तक आए और जरा रुक कर वापस चले गए। 1-2 मरतबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर उधर आ गया। वो सवार वहां से भी चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे।
سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اصفہان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظریں رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا اس کے پاس آ رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھ لو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قراء الغیمم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور اینٹ لگائی اور قراء الغیمم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا پھر رہا تھا، باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکے کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، خالد نے اپنے سواروں سے کہا۔ تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے رستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس سے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دلدادہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ تھا، اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر التعداد ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانا دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟
جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قراء الغیمم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتیں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا، اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے، کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو